ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب ایک بار پھر کرنول کی انتہائی ضروری اہم خبر کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ریاست آندھرا پردیش کی واحد اردو یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی میں میلاد النبی کے پرسرور موقع پر ڈپارٹمنٹ آف اردو شعبہ اردو اور NCPVL کے مرکز کی جانب سے ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی میں مشاعرہ و سمپوزیم کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر چیف گیسٹ کی حیثیت سے پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر، سابق HOD اردو گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ، وزٹنگ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری، جنہیں حسینی پیر کے نام سے جانا جاتا ہے، سجادہ نشین درگاہ حضرت لطیف لوالی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے خصوصی گیسٹ جو مولانا مفتی ڈاکٹر ہاشم عارف پاشا قادری، ایکس HOD ڈپارٹمنٹ آف عربی عثمانیہ کالج کرنول کے علاوہ مہمان اعزازی کے طور پر کرانتی کمار اسسٹنٹ رجسٹرار ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی اور ڈاکٹر محبوب بادشاہ انچارج پرنسپل ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی نے شرکت کی۔ اس کی صدارت پروفیسر PS شاہ ولی خان، وائس چانسلر انچارج ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی نے شرکت کی۔ یہ پروگرام ڈپارٹمنٹ آف اردو اور NCPVL نیو دہلی ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ بہت ہی بہترین انداز اور اچھے انداز میں بتایا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور طلباء سے یہ گزارش کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے آپ میں ڈھالیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی ہر قدم پر آسان ہو جائے۔ مشاعرے کا آغاز حافظ علاء الدین کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں سید ظہیر احمد نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کی۔ پہلے سیشن کے نظامت کے فرائض ڈاکٹر G محمد شفیع نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے انجام دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی نے آن لائن مہمان خصوصی پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب کو استقبال کیا۔ مشاعرے میں سید عطاء اللہ قادری عطا کوثر، سید ہاشم عارف پاشا قادری عارف کرنولی، یاسر بخاری، نیاز احمد حیدر، سید منور قادری حیدر، سید طاہر پاشا قادری صفی کرنولی، ڈاکٹر سید سلطان معین الدین حسینی سلطان کرنولی، ڈاکٹر امت الرحیم، مولانا عبدالقوی جاوید، انور ہادی، ڈاکٹر سردار ستار ساحر اور دیگر نے حصہ لیا۔ بہترین انداز میں مشاعرہ اور سمپوزیم کا اختتام عمل میں آیا۔ آپ دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بآسانی سے دستیاب ہو سکے۔ ناظرین، آپ کی محبتوں سے ہمارا چینل 15 کے ریچ ہو چکا ہے اور 6 کروڑ کے قریب اس کی ویورشپ ہے، لہٰذا ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹیم بزم آئینہ کا حصہ بن جائیں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائے کی تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، صلی
وسلم عليك یا حبیب اللہ. یہ دنیا ایک سمندر ہے. حضرت شیخ الجامعہ مدد اللہ العالی، محترم معزز اساتذہ، شعراء کرام، طلباء و طالبات، آپ کے حوالے خوش نصیبی ہے کہ رسول رحمت للعالمین نبی الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1501ویں یوم ولادت مبارک کی یاد میں، اس کے ضمن میں اس سجائی گئی اس مبارک محفل میں آپ ہم یہاں جمع ہیں، حاضر ہیں. جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو ہر وہ انسان جس کا دماغ صحیح ہے اس واقعے کا اثر ضرور پاتا ہے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں. اگر اس کا دماغ سلامت ہے تو کسی اہم واقعے کا اثر لازمی طور پر وہ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اثر خوشی کا ہو کہ غم کا. اب یہاں پر بات نظریے سے ہٹ کے اور یہاں پر بات کسی کی سوچ اور فکر سے ہٹ کے اگر عمومی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہر انسان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی اہم واقعے کا اثر ضرور پاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایک کائنات عالم کا سب سے اہم ترین واقعہ ہے. اب رہ گئی بات اس کی یاد منانے کے حوالے سے، تو کسی بھی اہم موقع کی یاد منانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو اس کو ویکلی منایا جائے، یا منتھلی منایا جائے، یا اینولی منایا جائے، یعنی سال میں ایک مرتبہ، یا مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ اس کی یاد منائی جائے. صحیح البخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ ابعث، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث کیا گیا، اسی دن مجھ پر پہلی مبعوث کیا گیا مطلب پہلی وحی کا آپ پہ نزول ہوا. تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پیر کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی دن آپ پر نزول وحی کا مبارک سلسلے کا آغاز ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارکہ کا ذکر بعد میں فرمایا، ولادت طیبہ کا ذکر پہلے فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے ولادت ہوئی، اس کے بعد بعثت ہوئی. اب رہ گئی بات بعثت مبارکہ سے پہلے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، کیا وہ زندگی کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ بعثت مبارک کے بعد تو آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ دنیا کو معلوم ہو گیا، سید الاولین والآخرین ہیں، یہ دنیا نے جان لیا. بعثت مبارک کے بعد تو آپ کا امام الرسول خاتم الانبیاء ہونا معلوم ہو گیا قرآن مجید کے نزول کے بعد. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے آپ پر وحی کے سلسلے کا جو نزول ہو، اس سے پہلے کی زندگی آپ کی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مبارکہ کے بعد جو تعلیمات پیش فرمائی ہیں بحیثیت پیغمبر کے، وہ تو سب کے سامنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ المعجزۃ الخالدہ قرآن مجید الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں آج بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا تحفہ امت کو عطا فرمایا، جو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، علم و معرفت کا خزانہ ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان کا خزانہ ہے، وہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. بعثت مبارکہ کے بعد قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد یہ تحفہ ہم کو ملا. لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی، کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ میں آپ کا زیادہ بالکل ہی نہیں لوں گا کیونکہ ابھی مشاعرہ ہونا ہے. میں بالکل اختصار کے ساتھ بات کو جلد سے جلد تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں، 1-2 نکات بیان کر کے. تو عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول کے بعد جو احکام عطا فرمائے، شریعت کے احکام عطا فرمائے، اسلامی قانون عطا فرمایا، عقائد کی پوری تفصیل بیان فرمائی. محمد عبدالحمید اکبر صاحب، فارمر ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو گلبرگہ یونیورسٹی، اور صاحب حضرت سید شاہ عبداللہ حسین بادشاہ قادری صاحب باہر سے آ کے مل کے چلے گئے اور کچھ کام کر، اور ڈاکٹر سید رشید احمد بادشاہ قادری جو ہمارے خاص ریسورس پرسنس تھے، اور جو ہمارے جو بھی یہاں پہ آئے ہیں شاعر یا شعراء جو ہوتے ہیں وہ سب کو، اور میرے کلیگس اور اسٹوڈنٹ فرینڈس سب کو بھی السلام علیکم، اور سب کو یہاں پہ آنے کی دعوت کی، ہماری دعوت قبول کرنے کی اور یہاں پہ آنے کی سب سے ویلکم یو آل.
जो मिलाद के सिलसिले में मैं एक दो तीन दिन से मस्जिदों में भी सुन रहा हूँ और बाहर भी ऐसा जहाँ से मिलते हैं यहाँ पे और टीवी पे भी देख रहा हूँ कि ये जो ओकेशन पे हुजूर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में बात करना और हमें याद करना, उसी टाइम पर याद करने को बता रहे थे। तो प्रोफेसर हमीद अकबर साहब ने कुछ चीज़ें अच्छे रखी कि मुझे जो चीज़ें पसंद है कि मेरे जहन में क्या था वो बोल रहा हूँ। जो इस्लाम का तरीक़ा ही शुरू हुआ, इक़रा से शुरू हुआ, इल्म के हिसाब से शुरू हुआ और इल्म कैसा रहना है और हम सब इल्म को कैसा इस्तेमाल करना है और स्टूडेंट्स स्पेशली वो लोग कैसा अपनाना है, ऐसे स्किल्स को और जो तहजीब को और जो इमादत भरोसे को कैसा आगे बढ़ाना है अच्छा से समझे। और साहिब के सैयद हाशिम आरिफ आशा खादरी उनके फाइनल वर्ड्स में बड़ी अच्छी बात बोले। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। कैसा अदा करते थे? नफिल रोज़ा रखते थे और नेक काम करते थे ये सभी और अच्छा काम करते थे। ये सब हम इस चीज़ें आज के दिन ही नहीं ज़िंदगी भर याद रखें और जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात है भाईचारा रखो और कोई भी अपने में मजबूर है उसकी मदद करो। मुझे तो इतनी जानता नहीं भाई, अनफॉर्चुनेटली नातिया कलाम से महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब हुआ है खुदाई में खुदा की बन के वो शाहकार आए हैं। सुभान अल्लाह। खुदाई में खुदा की बन के वो शाहकार आए बन के हैं। वो शाहकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं कलाम आगे पढ़ता रहूँ तो आप मिसरे सानी पर मेरा साथ दें। मेरे साथ। खुदाई में खुदा की बन के वो शाहकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। बहारों पर बहार आई कि वो जाने बहार आए। वो जाने महाराज। बहारों पर बहार आई कि वो जाने बहार आए। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार मेरे आए। सरकार आए हैं। कलम से अब जहां में हक लिखा जाएगा कागज पर। कलम से अब जहां में हक लिखा जाएगा कागज पर। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जमीन व आसमां शम्सो कमर बेसाख्ता बोले। जमीन व आसमां शम्सो कमर शम्सो कमर बेसाख्ता बेसाख्ता बोले। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार। मेरे सरकार आए हैं। बहुत अच्छी रहती है। मेरे सरकार आए हैं। बहुत खूब। मेरे सरकार आए हैं। जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आमद से कबल खासकर लड़कियों पर जो जुल्म था एक वाक़या मशहूर है। उस मुनासिबत से मेरा साथ दें। हुए हैं खुश्क आंसू, हुए हैं खुश्क आंसू लड़कियों के मिल गई। हुए हैं खुश्क आंसू लड़कियों के टल गई आफत। हुए हैं खुश्क आंसू लड़कियों के टल गई आफत। मेरे सरकार आए हैं। बहुत खूब, वाह। मेरे बहुत खूब सरकार साहब। आए हैं। बहुत खूब। मेरे सरकार आए हैं। बहुत खूब साहब। मेरे सरकार आए हैं। कहा था आसमानों से, कहा था आसमानों से पहाड़ों ने कि झुक जाओ। कहा था आसमानों से पहाड़ों ने के डूब जाओ। कि झुक जाओ। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार मेरे आए। सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए बहुत हैं। खूब, बहुत खूब साहब। मेरे सरकार आए हैं।
وہ مزمل کی کملی اوڑھے پہنے تاج یاسین کی. اچھا بہت وہ مزمل کی کملی اوڑھے پہنے تاج یاسین کے میرے سرکار آئے ہیں. میرے میرے سرکار بہت خوب صاحب اللہ. اچھے مضامین باندھے میرے سرکار آئے ہیں. بہت خوب بہت خوب. میرے سرکار آئے ہیں. اور یہ شعر خاص کر جو ہے یونیورسٹی کے آج کے مشاعرے سے جو ہے منسوب کرتے ہوئے کوشش کیا ہوں. ادیب و کامل و دکتور، ادیب و کامل و دکتور، شاعر اور دانشور. اچھا ادیب و کامل و دکتور، شاعر اور دانشور، سنانے کے لیے سب مدحت سرکار آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنانے کے لیے سب مدحت سرکار آئے ہیں. میرے سرکار پر جو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے اترنے پر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو فرما رہے ہیں کہ تکونوا لنا عیدا، تاکہ ہم اس کو عید کے طور پر منائیں اور خوشی کے طور پر منائیں، جشن کے طور پر منائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات تسلیم کی اور ہر وہ اتوار کا دن تھا، اتوار کا دن کو وہ عیسائی ہمیشہ عید مناتے ہیں، یعنی اس دن کو چھٹی بھی کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پیغمبر، بلکہ پیغمبر اسلام، پیغمبر دنیا و آخرت، تمام جو ہے جہانوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہان کے لیے نہیں، 18,000 عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو آپ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری عید کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہر دوشنبے کو، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت ملی، اور اسی دن مجھے یہاں پوری دنیا میں میرے کام کو پھیلایا گیا. ہر نبی جو کچھ آیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ، وہ ایک ایک خطے کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے، ایک ایک عالم کے لیے بھیجتا تھا. لیکن ہمارے آقا ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک صدی کے لیے نہیں، ایک عالم کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا بھی ہے کہ خود یا ایھا الناس، اے لوگوں، قرآن کی آیت ہے، اے لوگوں، انی، میں آپ تمام کی طرف، انی الیکم رسولا، انی رسولا من اللہ تبارک و تعالی الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ایسی نعمت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان سے بھی زیادہ اہمیت اور بڑی نعمت متصور ہو سکتے ہیں. تو دنیا میں جتنی نعمتیں آئیں یا ہم کو جتنی نعمتیں ملتی ہیں، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. تو جب اللہ کے طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو یہ نعمت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی حصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اس پورے کائنات عالم میں ہے تو وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو جب اس نعمت ہم کو ملتی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم کیا کریں، اس کا شکریہ کیسے ادا کریں. میلاد النبی ہر سال آتی ہے تو ہم اس میلاد النبی نعمت غیر مترقبہ کے ملنے پر ہم کو خوشیاں منانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہوتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے کہ جب اللہ کی کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملتی ہے تو فلیفرحوا، پہلے خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، عید مناؤ. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام موجز نظام ہے. فبذلک فلیفرحوا کا مطلب یہ ہے کہ اس عید کے
नेमत गैर मुतरक़बा के मिलने पर खुशियाँ मनाओ और ईद के तौर पर तसव्वुर करो। अच्छा, आपका ईद मनाना इतना अहमियत का हामिल है। वो खैरुम मिम्मा यजमऊन, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है उस चीज़ के मुकाबले में जो कुछ क्या दुनियावी माल भी जमा करते हैं और आखिरत का माल भी जमा करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये भी आप जमा करते हैं कि आखिरत का सौदा है, और धन दौलत, ज़र ज़मीन ये सब भी जमा करते हैं। इन तमाम दुनियावी और उखरवी चीज़ों को जमा करने के मुकाबले में ईद मिलादुन नबी पर खर्च करना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वह खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ के तुम जमा करते हो उसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला अपने कलाम मजीद निज़ाम में ये भी इरशाद फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर बड़ा एहसान अज़ीम फरमाया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर, जो तुम्ही में से एक रसूल है, और वो आयतें पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारे नफ्स का, नुफूस का तज़किया भी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर एहसान अज़ीम जता रहा है। और अल्लाह कई ऐसी नेमतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कई नेमतों से हम सबको सरफराज फरमाता रहता है, लेकिन कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ये चीज़ देकर तुम पर एहसान किया है। पूरे कुरान मजीद में एक ही बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमने एहसान किया है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह का ये सबसे बड़ा एहसान पर यह है कि हमारे अंदर, हमारे दरमियान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर सबसे बड़ा एहसान किया है। और फरमाया कि इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, लिहाजा रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा अजीम एहसान है। और एहसान को पहचानना, इस पर शुक्र बजा लाना और उसके तकाज़ों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना, ये ईमान का तकाज़ा है। हाज़रीन बातों की, नाज़रीन बातों की, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ एक जश्न और ईद ही नहीं, बल्कि ये तजदीद अहद भी है। इसमें अहद को तजदीद यानी बार बार अपनी यकीन आती है जब शुक्राना बजा लाते हैं, जब नेमत सारे मेरे उम्मी लखब आखा का सदका इल्म फन सारे, उसी के फैज़ का, उसी का फैज़ जारी इस अताए बेनवा तक है। उसी का फैज़ जारी इस अताए बेनवा तक है। और इस गज़ल के चंद अशआर के